یہ آواز باہر ہے کہ اندر؟ یہ باہر ہی ہے. ہاں یہ باہر ہے. ایسا ہے. یہ اندر ہے. ہاں دو تین ہاں ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال ربی لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا قال قد جئتك بآياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظیم. میرے بھائی اور عزیز، ساری مخلوق پر ایک ہی عمل فرض ہے. ساری مخلوق، اور وہ فرض جو ہے بہت آسان ہے. اللہ کا ذکر کرنا 24 گھنٹے بس. یہ ایک اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا 24 گھنٹے، یہ ساری مخلوق کرتی ہے. درخت کا پتا پتا ہر وقت اللہ کرتا رہتا ہے. زمین کا ایک ایک ذرہ وہ بھی اللہ کرتا رہتا ہے. کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ نہ کرے. جانور، پرندے، چرندے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. سب سے بہترین عبادت ہے اللہ کو یاد کرنا. خالی کہیں بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کرنا. لوگ خالی بیٹھے رہتے، ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے، کٹوں پہ بیٹھے رہتے، گھروں میں بیٹھے رہتے، کہاں نہیں بیٹھتے. لیکن اس وقت اللہ کو یاد کرنا. بس خالی یاد بھی کر لیے کافی ہے. زبان سے نہ بھی بولے چل جائے گا. اللہ کو یاد کرنا دل دماغ سے. انسان کسی کو یاد کرتا تو دل سے یاد کرتا ہے. دل میں یاد آتی فلاں شخص کی فلاں دوست کی، بجائے اس کے اللہ کو دل سے یاد کرنا. زبان سے اگر اللہ بولے ٹھیک ہے، نہیں بولے تو کم سے کم یاد رکھنا 24 گھنٹے. سب سے افضل ترین عبادت ہے یہ. عرش سے فرش تک ساری مخلوق جو ہے اللہ کرتی رہتی. فرشتے، جنات، زمین، آسمان، ستارے، سارے سیارے سب اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اب اس میں سے کچھ زبان سے بولتے ہیں، کچھ دل سے یاد کرتے ہیں، لیکن یاد ہے بس اللہ کی یاد سب سے بڑی افضل عبادت ہے. بس اسی سے انسان کو سب کچھ ملتا ہے. دیکھو یہ جو پنکھے چل رہے ہیں، اس کا 24 گھنٹے اس کے مرکز سے تعلق ہے. ذرا سا کٹ ہو گیا تو بند ہو جائے گا. ایسی ہی ساری مخلوق کا اللہ سے تعلق ہے. اللہ کی یاد پر یاد کرتے رہے تو ساری مخلوق کو فائدہ پہنچے گا. یاد چھوٹی کہ کٹ ہو جاتا ہے اس کو. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ کی یاد یوں ہی چھوٹی تو سب سے پہلے اس کو معیشت میں جھٹکا رکھتا. اللہ تعالیٰ پہلے خود قرآن کریم میری یاد اگر ذرا برابر بھی اگر غافل ہو گئے تو سب سے پہلے معیشت ضنکا، معیشت کا جھٹکا لگے گا. مال کا نقصان ہوگا، بیماری ہوگی،
پریشانی بڑھے گی، کچھ باہر کی آفت آئے گی، اسی طریقے سے جو نقصانات ہوں گے، کاروبار نہیں لگے گا، کاروبار نہیں چلے گا۔ دنیا میں رات دن انسان یہ بولتا رہتا ہے ایسا ہوا ویسا ہوا ویسا ہوا، لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، جو اللہ سے تعلق تھا کرنٹ وہ ٹوٹ گیا۔ ٹوٹتے ہر چیز ہماری اگرچہ کہ نظر نہیں آتی مگر ہر چیز خراب ہو جاتی، چلتی مشینیں بند ہو جاتی۔ اللہ کا اگر ذکر دل دماغ سے یاد رکھنا، خالی اللہ کوئی بھی کام کر رہے ہو، اگر زبان سے بسم اللہ بول دیا کسی کام پہ تو ٹھیک ہے، اللہ کا نام لیا، نہیں بولا تو دل سے بھی اگر کوئی یاد رکھا اللہ کو تو وہ ہو جاتا صحیح۔ اسی وجہ سے مسلمان نے اگر اللہ بول کے بسم اللہ بول کے جانور ذبح کیا حلال ہے، لیکن کبھی بغیر بولے ہوئے ذبح کیا تو بھی حلال ہے، اسی لیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، دل اس کا اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اس وجہ سے زبان سے بولا ٹھیک ہے، نہیں بولا بھی تو بغیر بولے اگر جانور ذبح کر دے تو حلال ہو جاتا، کیونکہ اس کا دل یاد، مسلمان کا دل یاد کرتا اللہ کو۔ اس وجہ سے تو سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ قیامت میں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ بہت سارے لوگوں کے اعمال نامے جب دیکھیں گے تو اتنی نیکیاں اس میں ہوں گی، اتنی نیکیاں ہوں گی کہ وہ آدمی دیکھ کر کے کہے گا کہ میں تو اتنا کرا نہیں نیکی، یہ کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ دنیا میں یہ زندگی کیا نہیں ہوا، مگر وہ اعمال نامے میں پہاڑوں کی جیسی نیکیاں دیکھے گا، وہ میرے اعمال نامے میں اتنی نیکی کہاں سے آئی؟ حیرت کرے گا کہ میں تو دنیا میں کرا نہیں ایسی نیکی۔ تو فرشتے اس کو بتائیں گے کہ تو اللہ کو یاد کرتا تھا ہر وقت، جتنے وقت یاد کرا ہے اس کی وجہ سے ایک ایک نیکی لکھی گئی، تو زندگی بھر یاد کرنے سے نیکیاں اعمال نامے بھر جاتے ہیں اللہ کو یاد کرنے سے۔ میرے عزیز دوستو، آج کل ہم بہت سارے نیک کام کرتے ہیں مگر اللہ کو یاد نہیں رکھتے، دکانداری کرتے ہیں مگر اللہ کو یاد نہیں رکھتے، کوئی گھر کا کام کرتے ہیں اللہ کو یاد نہیں رکھتے، مگر یاد کیے ہوئے صرف انسان ہی ایسا ہے جو اللہ کو بھولتا ہے، باقی کوئی مخلوق نہیں بھولتی۔ چونٹیاں تک اللہ کو یاد کر کے اپنا قدم بڑھاتے رہتی، چونٹیاں زمین کے اندر، پہاڑوں میں، آسمانوں میں جو پرندے اڑتے ہیں، بعض پرندے ایسے رہتے ہیں کہ پر پھیلا کے اڑتے رہتے ہیں، اور بعض پرندے ایسے ہیں کہ پر کو جمع کر کے اڑتے رہتے ہیں۔ ما یقبضہن، تو اللہ نے کہا کہ ان کو کون اڑاتا ہے آسمان میں، حالانکہ پر بند کیے ہوئے اڑ رہے، ان کو کون رکھتا؟ ما یقبضہن، ان کو کون آسمان پہ روک رکھتا ہے؟ الا الرحمن، سوائے اللہ کے۔ تو آسمانوں میں پرندے اڑتے رہتے ہیں، پر چھپا دیتے ہیں مگر اڑتے رہتے ہیں، ان کو اللہ اڑاتے رہتے ہیں۔ کیوں اڑاتے ہیں؟ اڑتے اڑتے ہمیشہ اللہ اللہ بولتے رہتے ہیں پرندے، جتنے پرندے اڑتے ہیں سب اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو وہ پر کھولے اڑے تو بھی ہوتا ہے، پر بند کرے تو بھی وہ اڑتے رہتے ہیں۔ ایسی کیفیت رہتی ہے اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے۔ سمندروں میں مچھلیاں جو ہے 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرتی ہیں، چاہے وہ سمندر میں تیرتی رہے تو بھی اللہ کو یاد کرتی، اور تیرنا اس کا بند ہو گیا لیکن پھر بھی سمندر میں چلتی رہتی پانی میں، تو تم چلتی ہے، اللہ کو یاد کرتے ہو۔ اللہ کو یاد کرنے سے یہ
صرف انسان ہی ایسا ہے جو اللہ کو بھول جاتا ہے، انسان کی یہ غفلت ہے۔ اس وجہ سے انسان کو اللہ بند کرتے ہی اس کو جھٹکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کسی کو بھی جو جھٹکا ملتا ہے، اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی گھر میں بیمار ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، یہ اچانک جو ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہماری یاد سے رکتے ہی تم کو جھٹکا دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کرے اللہ کی یاد سے یہ رکھو۔ تو یہ مخلوق کے ساتھ معاملہ ایسا ہے، یہ کرنٹ کا جیسا معاملہ ہے نا، یہ کرنٹ چاہے ٹھیک ہے اس کا بٹن دب گیا ہو یا نہ دبا ہو، لیکن اس جہاں سے کرنٹ بجلی آ رہی ہے اس سے اس کا تعلق ہے، چاہے چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو، لیکن اس کے اندر طاقت ہے چلنے کی۔ اسی طریقے سے اگر انسان اللہ کو یاد کرے تو اس کے سارے کام چلتے رہتے، ساری طاقت ہوتی رہتی اس میں، یہ کیفیت ہے۔ تو دنیا میں سب سے بڑی نیکی ہے اور اتنی آسان ہے، آپ کو وضو ہو نہ ہو، طہارت ہو نہ ہو، بیٹھے ہوئے ہوں یا سوئے ہوئے ہوں، کھڑے ہوئے ہوں یا چل رہے ہوں، کوئی چیز کی شرط نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے میں۔ اپنی بیوی بچوں کے پاس بیٹھے ہوں، اس کی بھی شرط نہیں ہے، اللہ کو یاد کر سکتے۔ ہر حالت میں پاکی ہو یا ناپاکی، اللہ کو یاد کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ باقی ہر عبادت میں پابندی ہے، وضو کرنا پڑتا، طہارت کرنا پڑتا، استنجا صحیح کرنا پڑتا، کپڑے صاف رکھنا پڑتا، پورے جسم کے کپڑے گندے ہیں، کوئی پابندی نہیں، اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں۔ اللہ کا نام لینا اتنا آسان ہے، اور سب سے بڑی افضل عبادت یہی ہے، افضل عبادت ہے یہ، ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا یا بولنا، بس۔ جسم سر سے پیر تک گندا ہے، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، اتنا آسان ہے ذکر کرنا، ذکر بولتے ہیں اللہ کا ذکر۔ اور انسان کی ساری نعمتیں کا تعلق اسی سے ہے، ذکر سے۔ ذکر بند ہوتے ہی بس کٹ ہو جاتا، کرنٹ بند ہو جاتا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اتنی سہولت کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان اللہ کو یاد کرنے کرے تو فوراً جھٹکا مل جاتا اسے۔ قرآن کریم میں ہے معیشۃ ضنکا، ہم اس کو مال کا جھٹکا دے دیتے ہیں، یعنی مال تباہ ہوتا، بیمار ہو جاتے، پیسے غلط چلے جاتے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے، وکیلوں کے پاس جاتے، بلا وجہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، بیپار نہیں ہوتا، تجارت نہیں ہوتی، بیوی بچے پریشان کرتے ہیں۔ معیشت کا جھٹکا جو ہے آج ہمارے گھروں میں عام ہے، ہمارے گھروں میں عام ہے پریشانی۔ حالانکہ لوگ نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، حج پہ جا رہے، لیکن اللہ کو جو یاد کرنا ہے وہ نہیں ہے۔ ذکر اسی کو بولتے ہیں، اللہ کو یاد رکھنا 24 گھنٹے، یہی ہے سب سے افضل۔ اتنا آسان ہے کہ کسی عبادت کو اتنا آسان نہیں رکھا اللہ نے۔ درود شریف پڑھو گے تو حکم ہے وضو کر کے پڑھو میرے نبی پر، قرآن کریم کو ہاتھ لگاؤ گے تو وضو کر کے لگاؤ، مسجد میں جاؤ گے تو وضو کر کے بیٹھو، اذان دو تو وضو کر کے دو، کوئی بھی چیز گھر میں کام کرو تو پاکی حاصل کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی پابندی نہیں، کچھ بھی پابندی نہیں، سوئے بھی ذکر کر سکتا، اللہ 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 کر سکتا، سوئے۔ تو ذکر میں جتنی سہولت ہے کسی عبادت میں نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آنے کی ضرورت نہیں، جس حالت میں جہاں بھی ہیں اللہ اللہ کر، دکان پہ کھڑے ہیں اللہ اللہ کر سکتے۔ جتنی اس میں سہولت ہے اتنی ہی اس میں برکت بھی ہے،
ذکر میں. اتنی برکت کسی عبادت میں نہیں ہے. نماز سے اتنی برکت نہیں ملے گی، روزے سے اتنی برکت نہیں ملے گی، حج کرنے سے اتنی برکت نہیں ملے گی جتنا اللہ کرنے سے ہوگی، اللہ کا نام لینے سے. اللہ کا نام الگ، ساری عبادتیں الگ. سب سے افضل ترین ہے، اسی وجہ سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ حدیث میں آتا ہے. تو اتنی آسان عبادت ہے اور اتنی ہی اس میں برکتیں ہیں، اور نہ کرنے سے سب سے زیادہ نقصان بھی ہے. معیشتاً جن کا اللہ نے کہا اگر ذکر کرنا تم غفلت برتو گے، اگر نہیں کرو گے، اتنی سہولت کا ذکر بھی نہیں کرو گے تو معیشتاً جن کا، ہم تم کو جھٹکا دیتے ہیں. تو آج کل لوگ جھٹکے میں پریشان ہیں. کوئی گھر میں جاتے کچھ تو بھی مصیبت نہیں نظر آتی، کوئی باہر جاؤ گے تو ایک نئی مصیبت نظر آتی. ہر انسان مصیبتوں میں پڑا، امیر ہو یا غریب ہو، دولت مند ہو یا فقیر ہو، بادشاہ ہو یا غلام ہو، کوئی ہو، ہر آدمی پریشانی میں ہے، صرف ایک وجہ سے کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا. تو میرے عزیز دوستو، انسان کے علاوہ ساری مخلوق اللہ کو 24 گھنٹے یاد کرتی ہے. چونٹیاں یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر، اللہ کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر کر رہے تھے. سفر کیسا رہتا تھا؟ ان کا تخت تھا بہت بڑا، بغیر مشینوں کے اڑتا چلا جاتا تھا پوری دنیا میں. اس میں 1,00,000 لشکر بیٹھتا تھا، اس کا سامان، ہتھیار، اسباب، کھانا پینا سب. اس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی رہتا تھا، وہ تخت پہ بیٹھے رہتے تھے. تخت پر ان کا تخت الگ رہتا تھا، اٹھتے جاتے تھے. ایک دن اڑتے چلے جا رہے تھے، جتنا وہ اڑتے جاتے تھے اتنا ہی ان کے تخت کے نیچے پیدل سپاہی چلتے تھے. جیسا جیسا اڑتے جا رہا ویسا ویسا ان کے نیچے پیدل سپاہی، لاکھوں کا لشکر چلتا تھا. لشکر نیچے چلتا تھا، انہوں ہوا میں چلتے تھے. تو جو ہوا میں اڑتے تھے تو اس میں 1,00,000 کا لشکر رہتا تھا، اور پیدل میں لاکھوں کا لشکر رہتا تھا. اڑتے اڑتے جا رہے تھے تو ایک وادی سے گزر رہے تھے. وادی بولے تو بیچ میں گڑا رہتا اور لمبا راستہ رہتا، اس کو وادی بولتے. اس کے اوپر سے گزر رہے تھے. ظاہر ہے لشکر بھی وہیں سے گزرے گا. گزر رہے تھے تو اس وادی کے اندر کیا تھا، چونٹیاں پھیل گئی تھی پوری، لاکھوں کی چونٹیاں. چونٹیاں اکثر ایسی پھیلتی ہیں، ہم کہیں دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں، تھوڑے پھیلے ہوئے چونٹیاں تو ہم دیکھ لیتے، لیکن لاکھوں کی چونٹیاں پھیلی ہوئی ہم نہیں دیکھتے. وہ جنگلوں میں رہتا ہو، ایسی جگہ پھیلتے جہاں انسان نہ دیکھے. لاکھوں کی چونٹیاں پھیلی ہوئی تھی زمین پر، اور اس میں ایک ان کا بادشاہ بھی تھا. تو جو ہی وہ تخت آ رہا تھا اور لشکر نیچے پیدل چل رہا تھا تو بادشاہ نے دیکھ لیا اتنی دور سے کہ لشکر سلیمان کا آ رہا، اب یہ ہم کو کچل کے رکھ دے گا. تو فوراً اس نے کہا اپنی چونٹیوں سے، یا ایھا النملہ ادخلوا فی مساکنکم، اے چونٹیوں فوراً سوراخوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان کا لشکر آ رہا تم کو کچل کر رکھ دے گا. وہ بادشاہ نے چونٹیوں سے کہا. ان میں بہت نظم ضبط رہتا چونٹیوں میں. انسان خالی چونٹیوں کو دیکھے تو اپنی زندگی بن جاتی ہے. چلتے چلتے وہ ایک دوسرے سے ملتے رہتے.
اپنی روزی جمع کرتے رہتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، چونٹیاں کاٹنے والی چونٹیاں بہت کم رہتی، وہ سب ایک دوسرے سے محبت، صرف بادشاہ نے ایسا کہا لاکھوں چونٹیاں اندر سوراخوں میں دم گئی چلی گئی۔ تو یہ آواز سلیمان علیہ السلام ہزاروں میل دور تھے تخت پر، وہاں گئی آواز، چونٹیوں کی آواز۔ بادشاہ کے چونٹیوں کا جو بادشاہ تھا اس نے جو بولا کہ اے نملہ، اے چونٹیوں، سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا، تم کو کچل دے گا۔ تو چونٹیاں کو تو آواز گئی لیکن یہ آواز سلیمان علیہ السلام کو سنائی دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہوئے ہنسنے لگے کہ میری شان شوکت ایسی ہے کہ چونٹیاں بھی ڈر گئے رہتے اپنے آپ۔ فتبسم ضاحکا، قرآن کریم میں آتا، مسکرائے وہ کہ کیا میری اللہ نے مجھے شان دیا ہے کہ چونٹیاں تک میری شان و شوکت، میرا رعب دبدبہ ایسا ہے کہ چونٹیاں تک اندر ڈر جاتی ہیں مجھ سے۔ تو اس پر انہوں نے شکر ادا کیا۔ آج آدمی کو اگر کوئی مال دولت، کوئی حکومت سلطنت مل جائے تو وہ غرور کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا وَقَالَ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ، یا اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی شوکت دیا ہے، انعمت علیہ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرا بہت شکر ادا کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے کہ تو نے مجھے اتنی بڑی شان و شوکت دیا ہے کہ ہزاروں میل دور چونٹیاں میری آواز کو دیکھ کر کے گھبرا کے اندر چلی گئی، تو تو نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرا بہت شکر ادا کروں۔ ہم لوگوں کے پاس اگر مال آیا، حکومت آئی، تو ہم کیا کرتے؟ غرور کرتے، میں بہت بڑا بن گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، اسمار خان سمجھتا آدمی۔ لیکن سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایسا کہا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ساری چونٹیاں جو ہے اللہ کے ذکر میں تھی، لاکھوں چونٹیاں پھیلی ہوئی تھی، اللہ کا ذکر، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ تو اللہ نے ان کو سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے بچا لیا۔ تو دنیا میں افضل ترین چیز جو ہے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کرنا، بس زبان سے بولنا یا دل سے یاد رکھنا 24 گھنٹے، سب سے افضل عبادت ہے اور سب سے زیادہ فائدہ اسی میں ہے۔ رات بھر نماز پڑھو گے ٹھیک ہے، ثواب بہت ہے، لیکن اس سے زیادہ فائدہ اللہ کا ذکر میں ہے۔ اللہ کا نام لینا، بس اللہ کا نام اصل اللہ ہی ہے، دوسرا کچھ نام نہیں ہے۔ اللہ کے آخر میں جو ہے نا، ہے، وہ ہے اللہ کا نام، اللہ 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 ہو، یہ ہو اللہ کا نام ہے۔ اللہ اللہ کرنا، یہ اصل مالک کو یاد کرنے سے جتنے فائدے ہوتے ہیں، کوئی عبادت سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اللہ کا ذکر سے آپ فائدہ ہوتا۔ تو ہم لوگ کوئی بھی اگر دین کا کام کرتے ہیں تو اللہ اللہ کرنا، کوئی مسجد کا میں کام کر رہے تو اللہ اللہ کرنا، کوئی دین کوئی پڑھا رہا، دین کا کام پڑھا رہا، اللہ اللہ کرنا، کوئی جماعتوں میں جا رہا تو اللہ اللہ کرنا، کوئی قرآن پڑھا رہا تو دل سے اللہ اللہ کرنا، اللہ کرنا، بس یہ سب سے بڑی بات ہے، افضل ذکر۔ اس وجہ سے اگر یہ نہیں کریں گے، اتنا آسان چیز بھی نہیں کریں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اللہ جھٹکا دے دیتے پھر۔ ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھا گناہ گار ہو گیا، روزہ نہیں رکھا گناہ گار ہو گیا، ذکر نہیں کرا کہ جھٹکا ملے گا اسے، معیشتاً ضنکا، دنیاوی جھٹکا ملے گا۔ اسی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، ہمارے خاندانوں میں، کاروبار میں، اولاد میں پریشانیاں چل رہی، اللہ کوئی بھولے ہوئے ہیں۔
दुकान का दिमाग दिन भर दिमाग में रहता, वही दुकान है, इतने पैसे हैं, इतना माल आया है, इतना बिकना, 24 घंटे। अल्लाह क्यों नहीं दिमाग में रहता? अल्लाह को दिमाग में रखना, दिल में रखना, याद करना उसे। इसी वजह से ये सबसे अफजल चीज़ है। इसी वजह से इसके न करने से आज़ाब भी बहुत बड़ा है। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। तो क़यामत में बहुत सारे लोग अंधे उठाए जाएंगे, अंधे, आँख से दिन ही खत्म। क़यामत में बहुत सारे लोग अंधे उठाए जाएंगे, अंधे। हवा को मत देखो, अंधे, कान को खोलो। तो वो अल्लाह से पूछेंगे, या अल्लाह हम तो अच्छे थे, हमारी आंख दुनिया में अच्छी थी, हम सारे बटनों को देखते थे, पंखों को देखते थे, सारी आंख, हम आंख वाले थे, तो यहाँ दुनिया में अंधा कैसे उठाया? नहशुरुहु यौमल क़यामत आमा। जो लोग अल्लाह के जिक्र से गाफिल लोग हैं, उनको अंधा उठाया जाएगा। अब अंधों का क्या हाल होगा महशर में? क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। वो कहेगा कि या अल्लाह, मैं तो अच्छा था, तूने अंधा क्यों बनाया मेरे को? तो कहेगा कि हाँ, हमने अंधा क्यों बनाया तुमको? क़ाल क़द जीतका बिआयातिना। तेरे पास हमारी निशानी आई थी, तेरे को मालूम था कि हमको याद करना कैसा है। फनसीता, तू भूल गया, हमको ही भूला तूने, बाकी सब चीज़ याद रही। वकज़ालिकल यौम तुनसा। तो हम भी आज तेरे को भूल गए। तो क़यामत में अंधे फिरेंगे लोग, बहुत सारे परेशान रहेंगे, गिरते रहेंगे, मरते रहेंगे। वो इसी वजह से कि उन्होंने अल्लाह का जिक्र नहीं किया। अल्लाह ताला साफ कहेंगे कि तू दुनिया में मेरे को भूल गया, तो मैं आज तेरे को भूल गया, जाओ। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, सबसे आसान चीज़ है अल्लाह 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 करना, और सबसे ज़्यादा फायदा है इसमें। इतना फायदा किसी में नहीं है। खाने काबा में घुस के भी बैठा तो इतना सवाब नहीं मिलेगा, जहाँ जंगल में बैठ कर के अल्लाह अल्लाह करता हूँ, उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह अल्लाह सबसे बड़ा फायदा इसमें। और इसमें अल्लाह की सारी नेमतें मिलेंगी। करंट जो है बंद नहीं होगा अल्लाह से, अपना जो करंट है वो जारी रहेगा। अल्लाह को याद नहीं रखते लोग, ज़ैली चीज़ों को याद रखते। अल्लाह को याद करना मस्जिद में आते ही बस अल्लाह। चाहे मस्जिद में जो है पंखे हो ना हो, जो है गर्मी होती हो, लेकिन अल्लाह को याद करना यही सबसे बड़ी इबादत है। इंसान अपने आप को ही बड़ा समझता कि मैं बहुत बड़ा हूँ, ऐसा होना वैसा होना, मैं आते ही लोग खड़े हो जाना, मेरी इज्जत करना, ऐसा सोचते लोग। मस्जिद में आते ही अल्लाह का जिक्र करना, कदम रखते ही अल्लाह का। इत्तिकाफ की नीयत का मतलब यह है कि बस इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह से। इसी तरीके से सारी मखलूक 24 घंटे अल्लाह को याद करती, सिवाय इंसान के। इंसान नहीं करता बस। इसी वजह से इंसान दुनिया में परेशान है, खुसूसन हम लोग मुसलमान। काफिरों को छोड़ दो, मुसलमान याद नहीं कर रहा, सारी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं। हम जितने बैठे हुए हैं, हम में से हर शख्स परेशान है किसी न किसी मामले में, इसलिए कि हमारा कनेक्शन अल्लाह से टूट रहा। इस वजह से अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी नेमत है। 24 घंटे खाली वक्त में हर हालत में करते रहना अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर जुबान से नहीं तो दिल से तो करते रहना, दिल दिमाग में अल्लाह रहे इंसान, तो वो इंसान सही है, वो मुसलमान है जिसके दिल में अल्लाह है। और अगर सारी चीज़ें हैं और अगर अल्लाह दिल में नहीं है तो हमारा ईमान सही डगमगाएगा, सही नहीं रहेगा हमारा ईमान जो हमको नजात देता।
इसी वजह से हमको दुनिया में परेशानियां चल रही, मुसीबतें आ रही, तकलीफ़ें आ रही। अल्लाह को याद करना लोग भूल गए, ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं। समझे, दुनिया के 40 करोड़ अरब ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं, माल दौलत में, अय्याशी में पड़े हुए हैं। समझे, अय्याशी में 40 करोड़ अरब हैं दुनिया में, अय्याशी में पड़े हुए हैं। खूब पैसा आया, माल दौलत, सोना चांदी। तो अमेरिका जैसा बोला वैसा कर रहे हैं अरब के लोग, अय्याशी में पड़े हुए हैं। झटका ऐसा आएगा कि सारे साफ हो जाएंगे। तो ये कैफियत है आज हमारी, मेरे अजीज़ दोस्तों, जो है खुसूसन जो मुसलमान परेशान है अल्लाह के रास्ते में, जैसे फ़लस्तीन के मुसलमान, उनके लिए दुआ करते रहना, वो सही काम कर रहे हो। बाकी अरब 40 करोड़ अरब हैं, अय्याशी में पड़े हुए हैं, दौलत के नशे में, उनको बीमारी खा गई है। तो अल्लाह को याद करते रहो, इनसे हमको बहुत फ़ायदा होगा। समझे, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, हमको सबको अमल करना आसान फरमाए। वाह।